زرعی ملک پاکستان میں لاکھوں ٹن گندم درآمد کی آخر وجہ کیا؟ شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، منہ چھپانے والے زمانے گزر گئے۔ کالم نگار منصور آفاق اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ منہ چھپانے والے زمانے گزر گئے، اب سیاست کے حمام میں سب اریاں پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں۔ عربی کے معروف شاعر متنبی نے کہا تھا کہ بادشاہ نے اپنے ملبوس کے لیے تمام شہر کو برہنہ کر دیا ہے۔ افسوس کے احساس سے برہنگی بھی لیرا لیرا ہو چکا ہے، کہیں کچھ بچا ہی نہیں، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات، کوئی رواج، کوئی دین و مذہب، کوئی نظریہ، کوئی شرمساری، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ ہمارے سابق نگراں وزیر اعظم بھی کتنے سادہ لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ 47 کی بات میں نے چھیڑ دی تو تم منہ چھپاتے پھرو گے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کس سے منہ چھپائیں گے، آئینہ روز دیکھتے ہیں، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ عوام کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، انہیں کیوں لایا گیا ہے، بس ابھی تک پیپلز پارٹی کے ہونے کا احساس باقی ہے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوا لیا ہے، حالانکہ کاکڑ صاحب کا بہت شور و غوغا تھا۔ بلاول بھٹو اپنے گورنرز بنانے پر بھی ڈٹے رہے اور آخرکار کامیاب ہو گئے۔ توقع ہے کہ کالم کے شائع ہونے سے پہلے فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا کا اور سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب کا حلف اٹھا چکے ہوں گے۔ میں اس کامیابی پر بلاول بھٹو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم نوجوان قیادت کو انتہائی اہم ترین عہدوں سے نوازا ہے۔ بات ہو رہی تھی منہ چھپانے کی۔ بے شک ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا جب لوگ کوئی غلط کام کرتے تھے تو منہ چھپا لیتے تھے، یعنی غلط کاریاں چھپ چھپ کر لی جاتی تھی۔ جناب داغ نے کہا تھا، جناب شیخ ہیں آداب عرض کرتا ہوں، اندھیری رات میں چھپ کر کہاں چلے استاد۔ اب استادوں کو نہ اندھیری رات کی ضرورت ہے اور نہ نقاب پوشی کی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ دن دہاڑے ہو رہا ہے، کون اعتراض کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ میں کل اسلام آباد کے بلو ایریا سے گزر رہا تھا، وہاں گرین ایریا میں ایک پلازے کی تعمیر جاری تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا، تو ہم سفر نے کہا پہلے گرین ایریا کو پارکنگ ایریا میں بدلا گیا اور پھر پارکنگ ایریا کو پلازا میں۔ کہ پلازے کی بیسمنٹ میں پارکنگ ایریا تو بنانا ہی پڑتا ہے۔ اور اب آتے ہیں دانہ گندم کی طرف، جس کے سبب ہمیں اتنی خوبصورت دنیا ملی۔ اسکینڈل شروع یہاں سے ہوا کہ یوکرائن سے 30 لاکھ ٹن سے زائد گندم نگراں حکومت نے منگوا لی۔ کوئی مجبوری ہوگی، یہ نہیں سوچا کہ پاکستان خود ایک زرعی ملک ہے، دوسرا کسان سب سے زیادہ گندم کاشت کرتے ہیں، تیسرا پہلے گندم اور آٹا ہم افغانستان بھیج دیا کرتے تھے اور کام بھی تقریباً بند پڑا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسان کیا کرے گا؟ چند دن پہلے میں پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھڑ سے ملنے پنجاب اسمبلی گیا تو اس وقت کسان کے ساتھ وہیں چیئرنگ کراس پر اظہار یکجہتی کے لیے گفتگو کر رہے تھے۔ پہلی بار مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ کسان تو بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اگلی فصل کے آنے تک دہقاں کی حالت وہی ہوگی جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا۔ دہقاں ہے کسی قبر سے اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے۔ بات سابق وزیر اعظم اور حنیف عباسی کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی پر شروع ہوئی تھی۔ حنیف عباسی نے اسی مسئلے میں ان پر کرپشن کا الزام لگایا۔ میرے خیال میں ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں کرپشن ورپشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی، 100-200 ارب روپے ادھر ادھر ہو جانے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ صرف یہی گندم والا سکینڈل تقریباً 1 ارب ڈالر کا ہے۔ ہاں گھڑی کی فروخت کا جرم اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، اس پر سزا ضروری ہے کہ تمہیں صرف ایک گھڑی فروخت کرنے کی بجائے پورا اسلام آباد بیچ دینا چاہیے تھا۔ پچھلے دنوں مجھے لاہور میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہوا تھا کہ لاہور میں آثار قدیمہ کی جتنی عمارتیں ہیں ان سے کمائی کیسے ممکن ہے۔ پلان یہ تھا کہ وہ وہاں مارکیٹیں اور دکانیں بنائیں گے اور آثار قدیمہ کے محکمے کو پہلے سے 1000 گنا زیادہ آمدنی ہوگی۔ میں نے بڑے غور سے اس پروجیکٹ کا مطالعہ کیا تو مجھے لگا کہ اب قبضہ گروپ والے شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد پر بھی ان کی نظریں ہیں۔ انہوں نے بادشاہی مسجد کے دونوں اطراف جو طویل گیلریاں ہیں انہیں دکانوں میں بدلنا تھا، اور بھی بڑی دلچسپ چیزیں تھی۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر کسی بڑے کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے تو پاکستان میں آثار قدیمہ کی شکل بھی بدل جائے گی۔ نیو یارک میں PIA ہوٹل کی شکل تو بدل چکی ہے، اسے امریکی حکومت نے اسائلم سیکرز کی پناہ گاہ کے طور پر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ PIA خریدنے والوں سے بھی درخواستیں منگوا لی گئی ہیں۔ حکومت PIA کے 51% شیئر 25 سے 30 کروڑ ڈالر میں فروخت کرنا چاہتی ہے، اور گوگل کے مطابق نیو یارک میں PIA کی صرف ایک عمارت کی قیمت کا تخمینہ یہ ہے۔ بس قیمت پر روز ویلٹ اپنے 1015 کمروں کے ساتھ 636 ملین ڈالر میں فروخت ہوگا۔ اگر یہ مڈ ٹاؤن مینہٹن میں فروخت ہونے والے ہوٹلوں کی قیمتوں پر فروخت کیا جاتا ہے جو اس کا حقیقی موازنہ ہے تو یہ انٹرپرائز ویلیو میں $1 بلین اور $1.4 بلین کے درمیان فروخت ہوگا۔